ورلڈ آرڈر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے. امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور. یورپ ول ناؤ ایمرج ایز ون اینٹی ایز اندر سپر پاور جو ہے نا. چائنا، رشیا، یورپ جو اور امریکہ، یہ چار اس طرح سے ہو گئی. پاکستان اور یہ جو ایک نیا الٹرنیٹیو میں کہہ رہا ہوں اس خطے میں ایک نیا آرکیٹیکچر بنانا ہے، وہ اس میں ہم انڈیا کو بھی شامل کریں گے. میں آپ کو بتا دوں، قطع نظر اس کے کہ ہمارے بڑے اختلافات ہیں، یہ ہمیں نہیں ڈینائی کرنا کہ انڈیا ایک ریجنل پاور ہے. اور ہم تو گریٹر پیس کے لیے، اصل پیس کے لیے نا. یہ جو مودی کے ہوتے ہوئے انڈیا ول ریمین ان شیڈوز. مودی جو مودتوا ہے نا، اس نے انڈیا کو تباہ کر دیا ہے. میں آپ کو بتا دوں جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. ہاں، جو انڈیا کی اصلی ریاست ہے نا، وہ ایک ریاست ہے اور وہ بھی ہر بڑے اسٹرکچر آرکیٹیکچر کا حصہ ہوگی اور اس کا رکھنا ضروری ہے. تو میں تو اگر نہ بھی ہو تو میں تو انڈیا اور پاکستان کو اکٹھے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں مل کے ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن جائیں. اگر یہ بتائیں آپ کے یو اے ای میں دبئی کو بہت نقصان پہنچا اس جنگ میں، اور پھر ان کی الفجیرہ پورٹ جس طرح ڈیپ پورٹ ہے، اس طرح بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ گوادر کی پورٹ بھی ویسے ہی بہت ڈیپ پورٹ ہے. تو کیا پاکستان میں گوادر کی پورٹ پہ کسی کا بیس نہیں ہے؟ نہیں، گوادر ڈیپ پورٹ ہے. کیا یہ ٹرانس شپمنٹ کا ہب بن سکتا ہے؟ ایسی پکچر جہاں پہ جو دنیا کی ٹریڈ ہے وہ گوادر پہ آئے، کیونکہ دبئی کو اس وقت کافی نقصان پہنچ چکا ہے یو اے کو. وہ تو پاسبلٹیز تو ہو سکتی ہیں. ابھی تو ہمیں تیل کی مصیبت ہے. ابھی یہ ان چیزوں کو پلان کرنا جو ہے نا، یہ قابل وقت ہے. میں جب بھی مجھ سے کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ سانو کی ملے گا، اس سے مجھے چڑ ہے. میں کبھی نہیں سوچتا کہ منو کی ملنا ہے. اس مسئلے تو مجھے سب کچھ ملے گا جب اس خطے میں امن ہوگا، تو آئی ول میک مائی اون پلیس. پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. میں تو بھیک کے بہت خلاف ہوں. یہ جو ہم کبھی سعودیوں سے کبھی اس سے، ہمارے پاس اپنے وسائل اتنے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ملک پہ فوکس کرنا چاہیے. اپنا ملک ہمارا کھوکھلا ہو گیا آج. نہ گورننس ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ پولیس ہے، تو نہ قانون ہے. یہ چیزیں ایڈریس کرنی ہیں. تب آپ کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن کے مطابق جو دنیا میں آج آپ کی عزت ہے وہ سسٹینیبل ہوگی. ادروائز تو دنیا میں کوئی، بس صرف یہ بیکاز ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو وائٹ ہاؤس میں عزت مل گئی، نظر کرم مل گئی، وہ تو انف نہیں ہے. اس سے تو دنیا کی گھر کے اندر کے مسائل بھی ٹھیک اصل تو یہی ہے نا کہ دنیا کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ اندر سے ایک واقعی مضبوط قوم ہوں گے. مضبوط ریاستوں میں قوم تو ہے ہی نہیں. ہم قومیں تو صرف یہاں ہمارے دو ہیں. پاکستانیت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ صرف کرکٹ کا ایک میچ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ، اس وقت پاکستانیت آتی ہے، ورنہ تو ہم لوگ قومیت کا ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اظہار طریقہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ فارن سیکرٹری بھی رہے، پھر ایمبیسڈر بھی رہے، میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے. خیر وہ امریکی پابندیاں تھیں، لیکن کیا کوئی ایسی وہ پابندیاں تھیں؟ ہم نے تو گیس پائپ لائن بنا دی. اب کوئی صورتحال ایسی ہو سکے گی کہ پاکستان تیل اور گیس لے سکے؟ بالکل، بلکہ ابھی کرنی چاہیے. یعنی کچھ بھی ہو، پرابلم ہے وہ ہے. اس وقت سارے پیسہ کمانے والے کما رہے ہیں. وہ آ رہا ہے گیس آپ وہاں سے ایران سے. تو یہ تو جا کے دیکھیے علاقے میں پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے. عام آدمی کے لیے کرنا چاہیے. ہر چیز یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. وہ اسمگل ہو رہا ہے، تو یہ جو اسمگلنگ کا چکر ہے نا، یہ اس میں ہمارے اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بڑی پرانی چیز ہے. یہ ایک پرانی بحث ہے. یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے، اور پھر جس طرح ابھی ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا، اور اس نئے ورلڈ آرڈر میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں ورلڈ آرڈر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے. امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور. یورپ ول ناؤ ایمرج ایز ون اینٹی ایز اندر سپر پاور جو ہے نا. چائنا، رشیا، یورپ جو اور امریکہ، یہ چار اس طرح سے ہو گئی. پاکستان اور یہ جو ایک نیا الٹرنیٹیو میں کہہ رہا ہوں اس خطے میں ایک نیا آرکیٹیکچر بنانا ہے، وہ اس میں ہم انڈیا کو بھی شامل کریں گے. میں آپ کو بتا دوں، قطع نظر اس کے کہ ہمارے بڑے اختلافات ہیں،
یہ ہمیں نہیں ڈینائی کرنا کہ انڈیا ایک ریجنل پاور ہے. اور ہم تو گریٹر پیس کے لیے اصل پیس کے لیے نا یہ جو مودی کے ہوتے ہوئے انڈیا ول ریمین ان شیڈوز. مودی جو مودتوا ہے نا اس نے انڈیا کو تباہ کر دیا ہے. میں بالکل ٹھیک جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. ہاں جو انڈیا کی اصلی ریاست ہے نا وہ ایک ریاست ہے اور وہ بھی ہر بڑے اسٹرکچر آرکیٹیکچر کا حصہ ہوگی اور اس کا رکھنا ضروری ہے. تو میں تو اگر نہ بھی ہو تو میں تو انڈیا اور پاکستان کو اکٹھے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں مل کے ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن جائیں اگر ہم بن سکتے ہوں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان مل جائیں تو یہ ایک نئی طاقت ہوگی جو نیوکلیئر طاقت ہوگی اور بیلنسنگ پاور رکھے گی اور اس کو جنگوں سے بچائے گی. لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر ہم انہیں مودی کے سائے سے نکلنا ہوگا. مودی وہ اس کے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بیکاز دیٹ مین ایک تو وہ ہے کہ اس کی ماتا پتا یہ نیتن یاہو ہے. جی وہ تو انہوں نے کہا بھی وہ ابھی دورے پہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ اور پتہ نہیں کیا مدر لینڈ فادر. تو یہ ایک جہاں بھی جس ملک میں بھی اس قسم کے پاگل لوگ آ جائیں, جس طرح امریکہ کی قسمت میں بھی ایک ایسا لیڈر آ گیا ہے جو صحیح توازن نہیں ہے, اس کا ذہنی توازن نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے اور ہمیں کم از کم یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے اور وہ یہی ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. مجھے بس آخری چیز یہ بتا دیں کہ اسرائیلی آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور 2026 کا پورا سال یہ جنگ ہی رہے گی اور ہم اس کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں. تو آپ جس گریٹر پیس کی بات کر رہے ہیں اور آپ پہلے اس میں اسرائیل کو شامل کرنے کی بات بھی کر رہے تھے ریجنل پیس کے لیے, تو وہ اسرائیل تو امن ہونے نہیں دے گا. نہیں, میں بتاتا ہوں یہ چیزیں جو بات چیت ہوتی ہے نا, جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں یا کوئی پروسیس جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہوگی تو شروع ہوگا. وہ اس کے لیے ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. وہ جب بھی ماحول ہوگا ٹھیک, اسرائیل وہ ماحول بننے دے گا. میں بتاؤں ماحول کے لیے یہ عربوں کے ساتھ دیکھنا ہے. جس طرح ٹیم بنا لی نا سعودی عرب, ایران, پاکستان, ترکی, سعودی عرب, 4 ممالک تو پکے ہو گئے نا. اگر ہم ایجپٹ کو بھی شمال کر لیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ان کو بھی کر سکتے ہیں, اسرائیل کو بھی سمجھا لیں گے, اسرائیل کے ساتھ بھی بات چیت انگیجمنٹ. یہ بتائیں آپ کہ یو اے ای میں دبئی کو بہت نقصان پہنچا اس جنگ میں, اور پھر ان کی الفجیرہ پورٹ جس طرح ڈیپ پورٹ ہے اس طرح بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ گوادر کی پورٹ بھی ویسے ہی بہت ڈیپ پورٹ ہے. تو کیا پاکستان میں گوادر کی پورٹ پہ کسی کا بیس نہیں ہے؟ نہیں, گوادر ڈیپ پورٹ ہے. کیا یہ ٹرانس شپمنٹ کا ہب بن سکتا ہے ایسی پکچر جہاں پہ جو دنیا کی ٹریڈ ہے وہ گوادر پہ آئے, کیونکہ دبئی کو اس وقت کافی نقصان پہنچ چکا ہے یو اے کو. وہ تو پاسبلٹیز تو ہو سکتی ہیں. ابھی تو ہمیں تیل کی مصیبت ہے. ابھی یہ ان چیزوں کو پلان کرنا جو ہے نا یہ قابل وقت ہے. میں جب بھی مجھ سے کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ سانو کی ملے گا, اس سے مجھے چڑ ہے. میں کبھی نہیں سوچتا کہ منو کی ملنا ہے. اس مسئلے تو مجھے سب کچھ ملے گا جب اس خطے میں امن ہوگا تو آئی ول میک مائی اون پلیس. پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. میں تو بھیک کے بہت خلاف ہوں. یہ جو ہم کبھی سعودیوں سے کبھی اس سے, ہمارے پاس اپنے وسائل اتنے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ملک پہ فوکس کرنا چاہیے. اپنا ملک ہمارا کھوکھلا ہو گیا آج. نہ گورننس ہے, نہ کوئی حکومت ہے, نہ عدلیہ ہے, نہ پارلیمنٹ ہے, نہ پولیس ہے, تو نہ قانون ہے. یہ چیزیں ایڈریس کرنی ہیں. تب آپ کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن کے مطابق جو دنیا میں آج آپ کی عزت ہے وہ سسٹینیبل ہوگی. ادروائز تو دنیا میں کوئی, بس صرف یہ بیکاز ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو وائٹ ہاؤس میں عزت مل گئی, نظر کرم مل گئی, وہ تو انف نہیں ہے. اس سے تو دنیا کی گھر کے اندر کے مسائل بھی ٹھیک کریں. اصل تو یہی ہے نا کہ دنیا کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ اندر سے ایک واقعی مضبوط قوم ہوں گے. مضبوط ریاستوں میں قوم تو ہے ہی نہیں. ہم قومیں تو صرف ہمارے یہاں 2 ہیں. پاکستانیت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ صرف کرکٹ کا ایک میچ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ, اس وقت پاکستانیت آتی ہے,
ورنہ تو ہم لوگ قومیت کا ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اظہار طریقہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ فارن سیکٹری بھی رہے پھر ایمبیسڈر بھی رہے, میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے. خیر وہ امریکی پابندیاں تھیں, لیکن کیا کوئی ایسی وہ پابندیاں دی, ہم نے تو گیس پائپ لائن بنا دی. اب کوئی صورتحال ایسی ہو سکے گی کہ پاکستان تیل اور گیس لے سکے؟ بالکل, بلکہ ابھی کرنی چاہیے. یعنی کچھ بھی ہو, پرابلم ہے وہ ہے, اس وقت سارے پیسہ کمانے والے کما رہے ہیں, وہ آ رہا ہے گیس آپ وہاں سے ایران سے. تو یہ تو جا کے دیکھیے علاقے میں پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے. عام آدمی کے لیے کرنا چاہیے, ہر چیز یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. وہ اسمگل ہو رہا ہے, تو یہ جو اسمگلنگ کا چکر ہے نا, یہ اس میں ہمارے اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اور یہ بڑی پرانی چیز ہے. یہ ایک پرانی بحث ہے. یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے, اور پھر جس طرح ابھی ہم مذاکرات کروا رہے ہیں, دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا, اور اس نئے ورلڈ آرڈر میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں ورلڈ آرڈر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے. امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور. یورپ ول ناؤ ایمرج ایز ون اینٹی ایز اندر سپر پاور, جو ہے نا چائنا, رشیا, یورپ جو اور امریکہ, یہ چار اس طرح سے ہوگی. پاکستان اور یہ جو ایک نیا الٹرنیٹیو میں کہہ رہا ہوں اس خطے میں ایک نیا آرکیٹیکچر بنانا ہے, وہ اس میں ہم انڈیا کو بھی شامل کریں گے. میں آپ کو بتا دوں, قطع نظر اس کے کہ ہمارے بڑے اختلافات ہیں, یہ ہمیں نہیں ڈینائی کرنا کہ انڈیا ایک ریجنل پاور ہے, اور ہم تو گریٹر پیس کے لیے, اصل پیس کے لیے نا. یہ جو مودی کے ہوتے ہوئے انڈیا ول ریمین ان شیڈوز. مودی جو مودتوا ہے نا, اس نے انڈیا کو تباہ کر دیا ہے. میں آپ کو بتا دوں جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. ہاں, جو انڈیا کی اصلی ریاست ہے نا, وہ ایک ریاست ہے, اور وہ بھی ہر بڑے اسٹرکچر آرکیٹیکچر کا حصہ ہوگی, اور اس کا رکھنا ضروری ہے. تو میں تو اگر نہ بھی ہو تو میں تو انڈیا اور پاکستان کو اکٹھے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں مل کے ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن جائیں, اگر ہم بن سکتے ہوں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان مل جائیں تو یہ ایک نئی طاقت ہوگی جو نیوکلیئر طاقت ہوگی, اور بیلنسنگ پاور رکھے گی, اور اس کو جنگوں سے بچائے گی. لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر ہم انہیں مودی کے سائے سے نکلنا ہوگا. مودی وہ اس کے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز دیٹ مین, ایک تو وہ ہے کہ اس کی ماتا پتا یہ نیتن یاہو ہے. جی وہ تو انہوں نے کہا بھی وہ ابھی دورے پہ, مدر لینڈ اور فادر لینڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ. مدر لینڈ فادر. تو یہ ایک جہاں بھی جس ملک میں بھی اس قسم کے پاگل لوگ آ جائیں, جس طرح امریکہ کی قسمت میں بھی ایک ایسا لیڈر آ گیا ہے جو صحیح توازن نہیں ہے, اس کا ذہنی توازن نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے, اور ہمیں کم از کم یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. مجھے بس آخری چیز یہ بتا دیں کہ اسرائیلی آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, اور 2026 کا پورا سال یہ جنگ ہی رہے گی, اور ہم اس کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں. تو آپ جس گریٹر پیس کی بات کر رہے ہیں, اور آپ پہلے اس میں اسرائیل کو شامل کرنے کی بات بھی کر رہے تھے ریجنل پیس کے لیے, تو وہ اسرائیل تو امن ہونے نہیں دے گا. نہیں, میں بتاتا ہوں, یہ چیزیں جو بات چیت ہوتی ہے نا, جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں, یا کوئی پروسیس جو ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہوگی تو شروع ہوگا. وہ اس کے لیے ماحول ٹھیک ہونا چاہیے, اور جب بھی ماحول ہوگا ٹھیک, اسرائیل وہ ماحول بننے دے گا. میں بتاؤں, ماحول کے لیے یہ عربوں کے ساتھ دیکھنا ہے, جس طرح ٹیم بنا لی نا سعودی عرب, ایران, پاکستان, ترکی, سعودی عربی, 4 ممالک تو پکے ہو گئے نا. اگر ہم ایجپٹ کو بھی شمال کر لیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ان کو بھی کر سکتے ہیں, اسرائیل کو بھی سمجھا لیں گے, اسرائیل کے ساتھ بھی بات چیت انگیجمنٹ کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب شمشاد احمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے, آپ تشریف لے کر آئے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اور دھماکوں کے وقت جو پریشر تھا وہ سمجھے, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وقت ایران کو کس پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. آپ کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک کو خاص طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہم دوبارہ شمشاد احمد خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, انہیں پھر اپنے پاس دعوت دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.